میرا میرا کوشچن نام میرے زبیر دو ہے۔ سوال ہیں آپ سے سر. یہ میرا آپ سے پوچھنا سوال چاہتا یہ ہوں ہے کہ میرا سوال یہ ہے اب پوچھنے کا وقت ہے. آپ کے سوال ہمارے جواب. جو سوال زیادہ کسی موضوع کے بارے میں ہے وہ ہم کلسٹر کر دیتے ہیں، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم سوال آپ کے سینسر کر رہے ہیں. یہ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر سوالات اس قسم کے ہیں جو ملک کے قوانین کو بری طرح وائلیٹ کرتے ہیں اور ذاتی حملے کرتے ہیں، وہ سوال میں ویسے بھی نہیں لوں گا، اس کا سینسرشپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن کوشش کروں گا کہ اس کا جو مقصد تھا سوال پوچھنے کا اس کا میں جواب دے پاؤں. تو جو سوال زیادہ ہیں وہ کلسٹر کر دیے اور باقی آپ کے انفرادی سوال ہیں جو ہم نے سلیکٹ کیے ہیں، تو پوچھیں. میرے ذہن میں بھی وہی سوال کھٹک رہا ہے رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے بارے میں، کہ اتنے بڑے ریڈ میں جہاں پہ کہتے ہیں کہ 15 کلو ہیروئن پکڑی گئی ہے. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ اگر اتنا بڑی مقدار میں کوئی چیز پکڑی گئی ہے تو یہ چیز میڈیا پہ لانے سے پہلے یا عدالت میں پیش کرنے سے پہلے اس بندے کے گھر پہ یا جتنے اس سے منسلک پراپرٹیز یا دفاتر ہوتے ہیں وہاں چھاپے مارے جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ مقدار کہیں پہ چھپی ہو. تو اس کیس میں تو بڑا مجھے کو سمجھ نہیں آئی، کوئی الٹا سسٹم کیا ہے انہوں نے کہ جو ہی چھاپا مارا اور ساتھ ہی خبر چلا دی ہے کہ ہم اتنی ہیروئن برآمد ہو گئی ہے، اور پھر میرے خیال میں دوسرے دن جا کے تو رانا ثناء اللہ کے گھر پہ جو ہے نا انہوں نے کچھ لوگوں کو پکڑا ہے، لیکن پھر بھی نہ گھر کی تلاشی لی ہے، نہ ان کے بزنس کی تلاشی لی ہے، نہ ان کے دفاتر کی تلاشی لی ہے. تو یہ کس قسم کا ریڈ تھا؟ اور مجھے تو جیسے باقی لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی. تو آپ ذرا بتائیں کہ یوزلی ایسا ہی ہوتا ہے پاکستان میں؟ اب آپ کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن سوال سے واضح ہے کہ آپ کو مکمل طور پر سمجھ ہے کہ یہ سارا کچھ کیا ہے. لیکن چلیں بعد نظر میں ہم بحث کر لیتے ہیں. جو انہوں نے جس قسم کی ریڈ کی ہے، غیر معمولی ریڈ ہے، انپریسیڈنٹڈ ریڈ ہے. وہ تمام پروسیجر جو فالو کیے جاتے ہیں، جو ایس او پیز ہیں، جو طریقہ کار ہم نے مشاہدہ کیا اس سے بالکل مختلف ہے. جو بیانیہ دیا گیا ہے کہ وہاں پر پتہ نہیں کس قسم کی کیفیت تھی اور کیا ہو جانا تھا، جنگ ہو جانی تھی، ایسے حالات کے کوئی شواہد نہیں ہیں، کوئی ایویڈنس نہیں ہے ان پریس ریلیزز یا پریس کانفرنس کے علاوہ جو پریزنٹ کیا گیا. اب اتنے عرصے کے بعد جب آپ ایسا ایویڈنس پریزنٹ کریں گے تو اس کی کیا عدالتی اہمیت رہ جائے گی، پھر اس عدالتی فیصلے کی کیا اہمیت رہ جائے گی جو اس ایویڈنس کی بنیاد پہ کیا جائے گا. اور ایک کامن سینسیکل سی بات ہے کہ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ اپنی پارٹی کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے جا رہا ہے تو ساتھ وہ ہیروئن لے کے چلے گا. فیصل آباد سے لاہور جا رہا ہے، وہ یہاں سے کوئی جو ہے مانچسٹر تو نہیں جا رہا تھا روڈ کے ذریعے، اگر کوئی روڈ لگتی ہوتی کہ اس کو اپنی جسم کے اوپر ہیروئن رکھ کے لے کے جانا ہے اور اس کے پاس اور بندے نہیں ہیں. مطلب ایک لاکھ سوال ہے جس کے کوئی جواب نہیں ہے، لیکن انہوں نے کلیم کر دیا، اسی کلیم کی بنیاد پہ مقدمہ چلائیں گے. رانا ثناء اللہ اس وقت اندر ہے. یہی ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ کام کرنا ہے تو پھر آپ کا واقعتاً کیا یہ خیال ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، اور اس کے بعد جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اداروں کے اندر وہ بتدریج بڑھتا جاتا ہے، اور جو انتہائی ڈینجرس چیز ہے. دیکھیں ہم سب نے پاکستان کے اندر رہنا ہے، پاکستان کے ادارے ان کی کمزوریاں ان کو ہم نے چھپانا نہیں ہے، ان کو ہم نے ریفارم کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم نے ریفارم نہیں کیا تو ہمارا اپنا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو ہم اداروں پر تنقید نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے کہ آپ اپنا کام ٹھیک طریقے سے کریں، اپنے اپنے جگہوں پہ رہ کے کام کریں تاکہ ہماری زندگی آسان ہے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے اندر رہنا ہے. لیکن جو طریقہ کار ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہمارے یہاں وطن عزیز میں پیٹریوٹ اور ملک کا مخلص اور دوسرے لفظوں میں غدار نہ ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ کیونکہ یہاں پہ اینکر پرائم منسٹر غدار، یہاں پہ ڈاکٹر غدار، پی کے ایل آئی والے غدار، ریلوے والے غدار، آپ جیسے اینکر بے شمار، یو نیم اینی ون، وہ سارے غدار ہیں. تو کیا مطلب ہے آپ اس کے اوپر تھوڑا تفصیل سے بتائیں گے کہ ہمیں پیٹریوٹ ہونے کے لیے کون سی کوالٹیز چاہیے، اور کیا ہم یہی جنگ لڑتے رہیں گے 80 سال سے کہ ہم اسی کے کون غدار ہے کون غدار نہیں ہے؟ اور یہ ڈیسائیڈ کون کرتا ہے
کہ فلاں فلاں غدار ہے اور فلاں نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. کوئی ڈیسائیڈ نہیں کرتا جی، نہ ہی کسی کو حق ہے. جو زور میں ہوتا ہے اس کا خیال ہے کہ وہ دوسرے کو غدار کہہ کے اپنا بڑا پگڑی کا جو شملہ ہے وہ اونچا کر لیتا ہے، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. کچھ زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر وہ بندہ جس نے یہ خود فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر اس نے رہنا ہے اور جو ٹیکس دیتا ہے اور جو تمام تر مصائب اور مظالم سہتا ہے نظام کے، اور پھر بھی پاکستان کا جھنڈا اپنے سینے کے اوپر لے کے چلتا ہے، وہ محب وطن ہے. اس سے بڑا محب وطن اور کوئی نہیں ہے. جس کو محب وطنی کی تنخواہ نہیں ملتی، جس کو محب وطنی کے نام کے اوپر نوکری نہیں ملتی، پھر بھی محب وطن ہے. وہ کہیں باہر بھی جا سکتا ہے، پھر بھی پاکستان کے اندر رہتا ہے، وہ محب وطن ہے. جس کے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں، جس کے آباء و اجداد کی ہڈیاں یہاں پر دفن ہوئی ہیں، جو پاکستان کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، غم میں غمگین ہوتا ہے، وہ محب وطن ہے. اور ہر شخص جو ہے جو پاکستان کی سرزمین کے اندر موجود ہے وہ محب وطن ہے، اور کسی کو کسی کے اوپر فوقیت نہیں ہے. یہ برطانوی راج کا نظام ہے جی. جو کسی کو سرٹیفکیٹ دے دینا کہ وہ نواب ہے اور کسی کو سرٹیفکیٹ دے دینا کہ وہ خراب ہے، یہ برطانوی نظام کی اگر آپ تعریف پڑھیں تو انہوں نے بنائی ہیں اس طریقے سے کلاسز، اور وہی نظام جو ہے وہ چلتا چلا آ رہا ہے. تو یہ سرٹیفکیشن کسی کو کسی سے نہیں چاہیے. ہاں یہ ہے کہ سرٹیفکیٹ دینے والا جو ہے وہ اپنی طاقت دکھاتا ہے اور اپنے مسل دکھاتا ہے اور کہتا ہے جی کہ میں نے آپ کو سرٹیفکیٹ دیا ہے غداری کا اور یا محب وطنی کا، تو اس کی بڑی پہچان ہے. تو طاقت میں ہونے کی وجہ سے اگر لوگ اس کے سامنے چپ کر جائیں تو علیحدہ بات ہے، لیکن کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. اور اس ملک کا ہر شہری جو ہے محب وطن ہے. جو قانون توڑتا ہے قانون خود اپنا رستہ لے گا، لیکن سرٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں رہ رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے، تو آپ محب وطن ہیں، اور کیا چاہیے. یہ جو ہمارے بڑے بڑے صحافی حضرات ہیں ان کو دھمکیاں مل رہے ہیں، آپ کی نظر میں یہ دھمکیاں کون دے رہے ہیں؟ کیا وہ ادارے جو سچ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، یا پھر حکومتی حضرات جو سچ برداشت نہیں کر سکتے؟ یہ کب تک چلتا رہے گا ان صحافیوں کو دھمکیاں دینا اور اس طرح کے حالات؟ اگر سچے صحافیوں کو کوئی دھمکی دیتا ہے یا ان کو مار دیتا ہے تو آگے ہمارا کیا مستقبل ہو سکتا ہے؟ شکریہ. میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں کہ میرا نہیں خیال کہ اب آپ کو صحافیوں کے ذریعے سچ سننے کی ضرورت ہے. جس قسم کا میڈیا بن گیا ہے، صحافیوں کی اہمیت ہے، وہ تجزیہ کرتے ہیں، انفارمیشن کو پروسیس کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ایک جنرل سینس لینا ہو تو اس کے لیے ماحول سے آگاہی کے لیے آپ کو وہ پرانا صحافیوں کو کام جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اگر کہتے ہیں کہ دھمکیاں دینے کے بعد اور لوگوں کو نیچے لگانے کے بعد اس سچ کو دبا پائیں گے، تو بالکل نہیں دبا پائیں گے. آج آپ سارے چینلز بھی بند کر دیں، سارے صحافیوں کی زبان بندی کر دیں اور کسی کا کوئی لفظ نہ چلنے دیں، کوئی ٹویٹ نہ چلنے دیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں اور کون سچ ہے اور کون جھوٹا ہے؟ تو یہ ایک فضول قسم کی عادت ہے جو بنائی ہوئی ہے اس نظام میں، کہ اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ ارد گرد جو ہے وہ ٹکریں مارنے لگ جاتے ہیں. کبھی صحافی کو ٹکر مار دیتے ہیں، کبھی سیاستدانوں کو ٹکر مار دیتے ہیں، کبھی خود کو ٹکریں مار دیتے ہیں. یہ چڑھ دوڑنے والا جو طریقہ کار ہے یہ ریڈنڈنٹ ہے آج کل کے ماحول کے اندر. اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. وقتی طور پر تسکین آپ کو ہو جاتی ہے، اور جی ہم نے بڑا کام کیا جی نیچے لگا کے رکھ لیا، نیکسٹ ڈے از اے ڈفرنٹ ڈے. تو اور یہ انوائبل ہے، جس طرح آپ نے پوچھا کہ کب تک چلے گا. یہ نہیں چل سکتا، کیونکہ منطق کے خلاف ہے، تاریخ کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے، لوگوں کی فطرت کے خلاف ہے. آپ دبا کے لوگوں کو نہیں رکھ سکتے، اور سچ نے سامنے آ جانا ہے. صحافی کے ذریعے نہیں آئے گا تو کسی اور ذریعے سے آ جائے گا. ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کہ جی کڑا احتساب ہوگا، کڑا احتساب ہوگا، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، تمام اثاثے ظاہر کریں، یہ وہ. تو کیا اس میں یہ پاسبلٹی ہے کہ آرمی کے جو بڑے بڑے جو ہمارے جنرل کرنل ہیں، تو ان کے کتنے اثاثے اور کتنے بے نامی ہیں، اور وہ ساری جو ہے وہ چیزیں انہیں بھی اس میں لایا جائے کہ وہ بھی اپنی یہ چیز جو ہے وہ ظاہر کریں؟ کیا عدلیہ کے جو ججز ہیں وہ اس سے ایکسکلوڈڈ کیوں ہیں کہ وہ جو ہے وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اب جس طرح ہمارے ساتھ ایک ڈیم فنڈ والا جو ڈیم فول فنڈ میں اسے کہوں گا وہ معاملہ ہوا، تو اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کا جواب کون دے گا، اور سب لوگوں نے اس پہ بات کرنا کیوں بند کر دی ہے؟
پھر اس کے علاوہ بھی ہمارے یہاں ایک چیز ہے کہ ہم جو ہے وہ سانحات کو، حادثات کو صرف جو ہے وہ اس وقت تک یاد رکھتے ہیں جب تک وہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم کیوں بھول جاتے ہیں ساہیوال حادثہ ہوا تو اس کا کیا بنا. اب تک کوئی رپورٹ، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، میڈیا بھی خاموش بیٹھا ہے، لوگ بھی خاموش بیٹھے ہیں، نہ اپوزیشن ان چیزوں پہ بات کرنا چاہتی ہے اور حکومت تو خیر بالکل ہی خاموش بیٹھی ہے. تو کائنڈلی ان سوالات کا جواب دے دیجیے. دیکھیں، قوم کو اپنی جو میموری ہے اس کو بڑھانا ہوگا. میموری کی ریم جو ہے تھوڑی سی بڑھانی ہوگی، اس کے اندر زیادہ چیزیں اس کو رکھنی ہوگی. قوم بھی جو ہے وہ ٹکر کے پیچھے لگی ہوئی ہے، ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور ٹکر کے پیچھے لگی ہوئی ہے. ٹکر تبدیل ہوتا ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں کل کیا ہوا. تو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ماضی کیا ہے. تو جیسی روح ویسے فرشتے. اگر قوم جو ہے وہ بھول جاتی ہے جلدی تو اس کی یاد دہانی کروانے والے بھی جلدی بھول جاتے ہیں، وہ بھی پھر اگلے کام کی طرف چلے جاتے ہیں. تو قوم کو خود بھی اپنی یادداشت کو ذرا کمپیکٹ رکھنا چاہیے اور ذرا لانگ ٹرم پرسپیکٹیو اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے. ڈیم فول فنڈ جس طرح آپ نے ان کو کہا، ثاقب نثار صاحب اس کا جواب دیں گے. کس دن آپ کو سڑک پہ مل جائیں گے تو آپ ان سے پوچھ لیجیے گا. تو قوم کو پوچھنا چاہیے نا. ہم کس چیز کے اوپر جواب دہی لیتے رہیں. ایک کام ہو تو بتائیں. میں اگر آج آپ کو لسٹ کرنا شروع کر دوں وہ ایشوز جن کے اوپر یاد دہانی چاہیے تو میں 24 گھنٹے آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں اور صرف ٹائٹلز جو ہیں وہ ختم نہیں ہوگی. اتنی لمبی فہرست ہے ان چیزوں کی جن کی ہمیں ڈیلی یاد دہانی کی ضرورت ہے. ہر دوسرے دن تو اس کے اوپر ایک فراڈ ہوا ہوتا ہے معاملے کے اوپر. کبھی کوئی کٹا کھول دیتے ہیں، کبھی کوئی کٹا کھول دیتے ہیں، کبھی کوئی بات کر دیتے ہیں، کبھی تو ایک کنفیوژن اور ڈسٹریکشن پھیلائی ہوئی ہے. اینڈ تھاؤزنڈز آف، ہنڈریڈز بھی نہیں، تھاؤزنڈز ایسی چیزیں ہیں جو ہوئی ہیں جن کا فالو اپ ہونا چاہیے اور نہیں ہو سکتا کیونکہ اگلے دن جو ہے وہ 500 اور چیزیں آ جاتی ہیں. وہ ثاقب نثار صاحب سے آپ پوچھیں گے. اداروں کے نام لیے بغیر فرینکلی سب کا احتساب ہونا چاہیے. یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا ہے. ہر انڈیویجول کو بتانا ہوگا کہ بھائی آپ نے شروع کس طرح کیا اور اب کس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں. سب سے پوچھیں، ایک ایک فرد سے پوچھیں، آپ نام لے کے پوچھیں. اور بڑا دلچسپ ہوگا کہ یہ بھی پوچھیں عمران خان صاحب سے کہ وہ 1.25 لاکھ روپے ٹیکس دے کر اتنا بڑا اپنا لائف سٹائل کیسے سپورٹ کرتے ہیں. وہ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ایم ہاؤس کے خرچے میں خود دیتا ہوں، خود 1.25 لاکھ ٹیکس دیتے ہیں. اس سے کہیں زیادہ جو میرے پروڈیوسرز جو ہیں، میں 12 یہ کہہ چکا ہوں، ان کی تنخواہ نہ ہونے کے برابر ہے، وہ زیادہ ٹیکس دیتے ہیں ان سے. تو پرائم منسٹر آف پاکستان یہ جو خود ٹیکس وصول کر رہے ہیں، حفیظ شیخ صاحب سے پوچھیں نا پاکستان کے اندر کتنا وہ ٹیکس دیتے ہیں. پوچھیں رضا باقر صاحب سے جو اسٹیٹ بینک ہے کہ پاکستان کے اندر کتنا ٹیکس دیتے ہیں. 1000 وجوہات آپ کو بتائیں گے کہ وہ ٹیکس کتنا دیتے ہیں اور کیوں نہیں دیتے ہیں. تو پوچھیں تمام لوگوں سے، سب لوگوں سے پوچھیں. لیکن نہیں پوچھنا. جو جوتی کے نیچے آ گیا اس کو بس دبا کے رکھنا ہے اور یہی وتیرہ ہے یہاں پر. اور اسی وجہ سے لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے، اسی وجہ سے ٹرسٹ نہیں ہے. ایک اور بھی وجہ ہے اور وہ میں بعد میں کبھی آپ کو بتاؤں گا. کوئی اتنی غیر مانوس وجہ نہیں ہے. مانوس وجہ ہے وہ یہ کہ جب جو ٹیکس دیتا ہے اس کو ملتا کیا ریٹرن میں؟ کیا ملتا ہے اس کو ریٹرن میں؟ اگر میں ہیوی ٹیکس پیئر ہوں، وچ آئی ایم، اپنی بساط کے مطابق جتنا میں ٹیکس دیتا ہوں، تو تعلیم بچوں کا میں خود بندوبست کرتا ہوں. بجلی جو ہے اس کے لیے یو پی ایس یا جنریٹر لگایا ہوا ہے. یو پی ایس یا جنریٹر میرے پاس نہیں ہے لیکن یو پی ایس یا جنریٹر لگایا ہوا ہے. ٹرانسپورٹ کا بندوبست ہمیں خود کرنا پڑتا ہے. سیکیورٹی کا بندوبست ہمیں خود کرنا پڑتا ہے. انصاف کے لیے وکیل ہمیں خود کرنے پڑتے ہیں. صحت کے معاملات جو ہمیں خود کرنے پڑتے ہیں. تو ٹیکس ہم کس چیز کا دے رہے ہیں؟ ٹیکس جب ہم دیتے ہیں تو وہ ایک ایکارڈ ہے نا آپ کے ساتھ کہ جی میں ٹیکس دے رہا ہوں، آپ نے میرے لیے یہ کرنا. تو یہ ریاست کرتی کیا ہے میرے لیے؟ تو میں ٹیکس کیوں دوں پھر؟ تو یہ سوال ہونا چاہیے نا. اس وجہ سے لوگ ٹیکس نہیں دیتے. کہتے دیتے کیا آپ ہمیں؟ سارا کام تو ہم خود کرتے ہیں. زندگی تو گزارنے کا اہتمام جو ہے وہ خود کرتے ہیں. دوسرے ممالک کا ایک کوٹ کرنا، جی بڑے ٹیکس وہاں پہ دیتے ہیں. وہاں پہ ٹیکس دیتے ہیں تو ملتا بھی تو ہے. 2.5 منٹ کے اندر یا 3 منٹ کے اندر ایمبولینس بھی تو پہنچ جاتی ہے وہاں پر سڑکیں بھی تو کھلی ہیں. وہاں پر صحت کے کارڈز تو بنے ہوئے ہیں جو آپ کو مفت علاج کروا کے دیتے ہیں. تعلیم کا نظام وہاں پہ بہترین ہے. سیکیورٹی وہاں پر بہترین ہے. آپ گھروں سے اٹھائے نہیں جاتے ہیں. یہاں پہ آپ ٹیکس بھی دیں اور مار بھی کھائیں. وائی شوڈ پیپل بی پیئنگ ٹیکسز؟ ایک ٹیکس پیئر کی طرف سے ایک آرگومنٹ آ سکتا ہے. جو پاکستان کے مین پولیٹیکل پلانرز ہیں جنہوں نے پاکستان کے الیکشن کو بھی مینوپولیٹ کیا اور اتنی بھونڈی قسم کی پلاننگز، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی، پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی. اور ابھی حال ہی میں جیسے رانا ثناء اللہ، ان کے اوپر ایک کیس بنایا گیا منشیات کا. تو کیا یہ پلاننگ کرنے والے اتنے زیادہ ڈفر ہیں کہ ان کے دماغ میں جو چیز نہیں آتی یہ عوام کو بھی بیوقوف سمجھتے ہیں کہ یہ چیز عوام کے دماغ میں بھی نہیں آئے گی؟ یا ان کو طاقت کا اتنا گھمنڈ ہے کہ یہ ان کو کوئی شرم یا خوف ہی نہیں ہے
کہ ان کی یہ ساری چالیں جو ہیں عوام کے سامنے بے نقاب ہو رہی ہیں؟ دیکھیں ایک سائیکل ہے، پاکستان کی تاریخ ایسے بدقسمتی سے بنی ہے جس کے اندر یہ سائیکل بار بار اپنے آپ کو ریپیٹ کرتا ہے. میں نے پچھلے سوال کے جواب میں آپ کو بتایا. اور یہ اب کوئی اخلاقی معاملہ نہیں ہے، آپ کسی کو مورلی شیم کر کے یا نیم کر کے اس معاملے کو چینج نہیں کر سکتے. ایک سیریس ڈسکشن ہمیں اس کے اوپر کرنا ہے کہ ملک کی قسمت کا فیصلہ جو ہے کیا ہم نے تجرباتی طور پہ کرتے رہنا ہے یا ہم نے اس ملک کو 20 سال 30 سال کی پلاننگ کے ساتھ آگے چلانا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ آج کل کے دور کے اندر یہ اٹ از این انسلٹ ٹو پیپلز انٹیلیجنس، ان کی ذہانت کے بارے میں آپ خام خواہ کا خود فریبی والا ٹھٹھا کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو خیال ہوتا ہے کہ دنیا کو پتہ نہیں ہے اور خام خواہ میڈیا کو مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو دنیا کو سب پتہ ہے، کسی کے پاس بھی چلے جائیں، ریڈی والے کے پاس چلے جائیں، کچھ کر لیں تو آپ کو اینکرز کی زبان بندی وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو بات بتا رہے ہیں کوئی نئی بات تو نہیں بتا رہے، ایوری باڈی نوز اباؤٹ اٹ. تو میرے لیے نالج ہونے سے کہیں زیادہ یہ ایشو ہے کہ ان کاموں کا جو نتیجہ بعد میں نکلتا ہے وہ کتنا خطرناک ہوتا ہے. ارد گرد آپ دیکھ لیں دنیا آگے سے آگے جا رہی ہے، وہ اس تجرباتی کیفیت میں سے نکل گئی ہے اور ہم بار بار وہی باتیں دہرا رہے ہیں. یعنی جو 50s کے اینڈ میں 60s کے اندر ہم تقریر سنتے ہوتے تھے، جملے سنتے ہوتے تھے، میں تو بعض اخباروں کے پرانے ٹکڑے جو ہیں نکال کے اور آج کل کی تقریر پریس ریلیز کے اندر اتنی مماثلت ہے، بلکہ مجھے کبھی اس کے اوپر ایسٹیج کرنا چاہیے کہ آپ بتا نہیں سکتے ہیں کہ وہ 2019 کے اندر کسی نے وہ ٹویٹ کیا ہے یا اسٹیٹمنٹ دیا ہے یا ایوب خان وہ بات کر رہا ہے یا ضیاء الحق وہ بات کر رہا ہے. اتنی مماثلت ہے. تو اس سے کہیں زیادہ کہ یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس کا نتیجہ اس سے کہیں مختلف نہیں نکلے گا جو ماضی میں نکلا ہے، اور پاکستان کے لیے وہ منفی نتیجہ تھا.